رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بات ہوگی کہ حلیمہ کا پیچھا کر کے کائی قبیلے آنے والے درسن کون ہیں؟ کیا وہ دشمن کا جاسوس ہے یا کہ اس کی اور حلیمہ کی لو سٹوری سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور وہ ارحان بے کا سپاہی بن جائے گا؟ کیا کورلش عثمان والی فاطمہ خاتون کی سیریز میں واپسی ہونے جا رہی ہے؟ ارحان بے فوج کو دوبارہ کب لیڈ کریں گے اور برسا کب فتح ہوگا؟ اس کے علاوہ بات ہوگی علاؤالدین بے کی کہ کیا معلوم خاتون اولاد حاصل کرنے کے لیے اس کی دوسری شادی کر دیں گی، جبکہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے جو کہ اب سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ ارحان بے جنہیں دشمن کی چالوں اور اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے عثمان بے کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، آخرکار وہ سرخرو ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک ہی وار میں فلاویس کو بڑا دھچکا دیتے ہوئے دشمن قلعے یعنی برسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اس سے نہ صرف عثمان بے خوش ہوں گے بلکہ ارحان بے کی کھوئی ہوئی ساکھ واپس بحال ہو جائے گی اور دشمنوں اور غداروں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ جی ہاں، کورلش ارحان کے بہترین سکرپٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ عثمان بے اور بالا کے فینس کی تنقید کے باوجود ارحان بے نے اپنی بہترین اداکاری سے خود کو منوا لیا ہے، جبکہ سیریز میں مزید درجن کے حساب سے واقعات کا سلسلہ جاری ہے، پھر چاہے وہ حلیمہ اور درسن کی سٹوری ہو، علاؤالدین کی دوسری شادی کا ٹاپک ہو، عثمان غازی کی زندگی کا آخری دور ہو یا منگولوں کی واپسی ہو، ہر واقعے کو پورا سکرین ٹائم دیا جا رہا ہے، اور یہ سب اس لیے بھی خوش آئند ہے کہ آخرکار اب سیریز کو تاریخ کے عین مطابق دکھایا جا رہا ہے، جبکہ مزید تاریخی کرداروں کی سیریز میں انٹری ہونے جا رہی ہے، جس سے سیریز کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ سیریز کی ریٹنگ بلندیوں کو چھوئے گی اور وہ لوگ جو اس وقت کورلش ارحان سیریز پر تنقید کر رہے ہیں وہ بھی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور اسے پسند کرنے لگیں گے۔ اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کورلش ارحان سیریز عثمان سیریز کی کمی پوری کرنے جا رہی ہے۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں ارحان بے سے، جنہیں عثمان بے نے فوج کی کمانڈ سے معزول کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اب تم میں اور ایک عام سپاہی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اصل میں عثمان بے بالکل اسی طرح ارحان بے کی تربیت کر رہے ہیں جس طرح ارطغرل غازی نے عثمان بے کی تربیت کی تھی، اور پھر وہ ایک منجے ہوئے جنگجو اور سردار بنے تھے۔ ارحان بے کی بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ عثمان بے ارحان کو اس قدر مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور ایک دور اندیش لیڈر وہی ہوتا ہے جو کہ مستقبل کی چیزیں بھی اپنی دور اندیشی سے دیکھ لیتا ہے۔ خیر، ارحان بے شدید غصے میں عثمان بے کے اتاق سے نکل گئے تھے اور سارا غصہ بازنطینیوں پر نکال دیا ہے۔ جی ہاں، ارحان بے کو احساس ہو گیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، جس وجہ سے بوران سردار کی زندگی داؤ پر لگی ہے اور وہ دشمن کے شکنجے میں آ گئے تھے۔ دوسری جانب فلاویس بھی چونکہ ایک شاطر ویلن ہے تو اس نے بھی اسی لیے بوران کو نہیں مارا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارحان بے بوران کو چھڑانے ضرور آئیں گے، اور وہی ہوا۔ ارحان بے بیس بدل کر برسا قلعہ میں داخل ہو گئے اور جان بوجھ کر سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تاکہ اس جگہ کا پتہ چلا سکے جہاں بوران بے کو قید رکھا گیا تھا۔ ویورز، اصل میں ارحان بے نے اتنا بڑا رسک اس لیے لیا تھا کہ ارحان بے کی ساری عزت اور ساکھ بوران بے کی واپسی سے مشروط تھی، اور وہی ہوا۔ ارحان بے اپنی ساکھ واپس بحال کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ارحان بے نے نہ صرف دشمن کے منہ سے بوران بے کو نکالا بلکہ کئی اہم بازنطینی سپاہیوں کو جہنم واصل بھی کر دیا ہے، اور خود بازنطینی سپاہیوں کے بیس میں مرکزی دروازے سے فرار ہو گئے۔ جی ہاں، قلعہ سے نکلنے والے بازنطینی سپاہی نہیں بلکہ ارحان بے اور ان کے ساتھی تھے، اور یہ ارحان بے کی اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس نے دشمن کی صفوں میں خلبلی مچا دی اور فلاویس اور ساروس خود کے ہاتھ کاٹتے رہ گئے، چونکہ یہ ارحان بے کا فلاویس کو دوسرا بڑا دھچکا ہے۔ پہلے فلاویس کے بھائی کو مار کر امدادی جہازوں کو واپس بھیجا اور پھر بوران بے کو بھی چھڑا لیا، تو اس کے بعد اب فلاویس انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور شدید غصے میں ہے۔ یہ امکان ضرور موجود ہے کہ وہ ارحان بے کو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ بوران کو واپس لانے کی وجہ سے عثمان غازی ارحان بے کو ان کا عہدہ واپس کر دیں گے اور ارحان بے پھر سے مضبوط ہو جائیں گے، اور یہ غداروں کے منہ پر بھی زوردار تماچا ہوگا۔ ویورز، واضح کر دیں کہ اس وقت کورلش ارحان سیریز میں جو دور دکھایا جا رہا ہے یہ برسا کی فتح کا سال ہے، جبکہ عثمان بے کی وفات بھی اسی سال ہوگی۔ اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگلی چند قسطوں میں نہ صرف برسا کی فتح دکھا دی جائے گی بلکہ عثمان بے کا کردار بھی سیریز چھوڑ جائے گا۔
جی ہاں، برسوں سے محصور بازنطینی فوج کو جب کھانے اور پانی کی فراہمی نہیں ملے گی تو وہ بھوک سے مرنے لگیں گے اور مجبوراً فلاویس کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور وہ اس شرط پر قلعہ اورحان بے کے حوالے کر دے گا کہ تم یہاں خون ریزی نہیں کرو گے۔ برسا فتح کرنے کے بعد اورحان بے یہاں ایک نظام قائم کریں گے اور نئی فوج بنائیں گے، جبکہ اورحان بے کے نام کا سکہ بھی جاری ہوگا اور باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہو جائے گا، اور اورحان بے قبیلے سے برسا شفٹ ہو جائیں گے جو کہ عثمانیوں کا دارالحکومت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ حلیمہ کا پیچھا کر کے کائی قبیلے آنے والا درسن کون ہے؟ کیا وہ دشمن کا جاسوس ہے؟ اور کیا وہ حلیمہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اور اورحان بے کی صف میں شامل ہو جائے گا؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حلیمہ کی یہ خواہش ہے کہ اسے کسی سے محبت ہو اور لو سٹوری کے بعد ان کی شادی ہو، اور ان کی خواہش کے عین مطابق ان کی لو سٹوری سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جو کہ درسن کے ساتھ ہوگی۔ یوں تو ان دونوں کی پہلی ملاقات ناخوشگوار تھی اور حلیمہ خاتون اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں کیونکہ درسن نے اسے گھوڑا نہیں دیا تھا۔ تاہم وہ حلیمہ کے پیچھے کائی قبیلے آ گئے تھے اور جان گئے تھے کہ حلیمہ عثمان سردار کی بیٹی ہیں۔ ویورز، ایک بات تو طے ہے کہ حلیمہ اور درسن کے درمیان لو سٹوری کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن آڈینس کے مائنڈ میں سوال ہے کہ درسن اصل میں ہے کون؟ کیا کسی دشمن کا جاسوس ہے؟ ویورز، سب سے پہلے ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ درسن ایک انتہائی پرلے درجے کا فائٹر اور دور اندیش جنگجو ہے، جبکہ اسے گھوڑوں کی زبان بھی آتی ہے اور وہ ہواؤں سے باتیں کرتا ہے۔ تاہم وہ ایک دشمن سردار کا بیٹا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اورحان بے کی صف میں شامل ہو جائے گا اور اورحان بے کے سب سے قریبی لوگوں میں ہوگا۔ ویور، جب درسن کا کریکٹر اپیئر ہوا تھا تو سب نے یہ کہا تھا کہ اورحان بے کا کردار درسن کو دینا چاہیے تھا۔ ویورز، کیا آپ درسن آلپ کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں کہ کیا کورلش عثمان والی فاطمہ خاتون کی اورحان سیریز میں انٹری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آڈینس سوال کر رہے ہیں کہ حلیمہ جیسے فرضی کردار کو تو سیریز کا حصہ بنا دیا گیا، تاہم فاطمہ خاتون جیسے تاریخی کردار کو ابھی تک سیریز میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ویور، سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دیں کہ اورحان سیریز سٹارٹ ہونے سے پہلے فاطمہ خاتون کے کردار کو لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے لیے ایکٹرز کا انتخاب بھی کیا گیا تھا، تاہم بعد میں پلان چینج ہوا اور اس اداکارہ کو عام سا کریکٹر دے دیا گیا۔ اب فاطمہ خاتون کا کردار نبھانے والی اداکارہ سے اس بارے رابطہ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اگر تو وہ مان جاتی ہیں تو فاطمہ خاتون کا کردار کورلش عثمان والی پرانی اداکارہ ہی نبھائیں گی، جسے آڈینس بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے۔ ویورز، آپ کے خیال سے فاطمہ خاتون کا کردار کسے نبھانا چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں علاؤالدین بے کے بارے کہ کیا ان کی دوسری شادی ہونے جا رہی ہے۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ گونجا سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مالون خاتون علاؤالدین کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، اور گونجا ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دیدار خاتون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویورز، اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو علاؤالدین بے کی کتنی شادیاں تھیں اور کس کس سے شادی ہوئی تھی، اس بارے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے سسپینس کو بڑھانے کے لیے بزداق صاحب علاؤالدین کی دوسری شادی ضرور دکھا سکتے ہیں، تاہم یہ چیز گونجا خاتون کا دل توڑ دے گی، اور لوگ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ شاید گونجا خاتون کو رونے کا رول دیا گیا ہے، وہ ہر وقت روتی ہی رہتی ہیں۔ اگر علاؤالدین کی دوسری شادی دکھائی جاتی ہے تو گونجا خاتون اسی سچویشن سے گزریں گی جس سے بالا خاتون گزری تھی۔ ویورز، آپ کس تاریخی کردار کی سیریز میں واپسی کے منتظر ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔